اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عمل کو ذکر کیا ہے، بہت بڑے کام کو ذکر کیا ہے، جو ان کی تکبر کا جو ریزن بنا، تکبر کی وجہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان آیات کے شروع کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی کہا اور اس چیز کا بھی یاد دلایا کہ وہ اہل کتاب ہیں اور کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو اس کے باوجود وہ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ان کے دلوں کے اندر تکبر آئے، جس کے ان کے دلوں کے اندر انا پرستی ہو، ان کے اندر انا پرستی آئے، تو انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کیوں؟ دیکھیں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کی ہے، قال الذین لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم۔ پھر انہی کے طرز عمل پر جو ہے وہ ایسے لوگ بھی چلتے ہیں جو ان کے کسی بھی بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن اسی طرز عمل کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علماء اکرام اور اسی طرح جو صاحب علم ہے اور اسی طرح جو شریعت کو جاننے والے ہیں وہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی چیز اس طرح کی اختیار نہ کریں کہ لوگ دیکھ کر اسے دین سمجھ کر وہ اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں، جس طرح کہ یہاں اس آیت کے اندر اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہودیوں کے عمل کو۔ باقی ایک اور چیز آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اسے بعد میں بیان کرتا ہوں کہ یہودیوں کی جو تکبر کی وجہ تھی، تکبر کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے وہ عیسائیوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا ایمان ہم بڑے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا ایمان معتبر ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودوں نے کس کو کہا؟ عیسائیوں کو کہا کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی حقیقت پر اپنی اصل پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں ہی اہل کتاب ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، حالانکہ وہ تو کتاب کو جاننے والے تھے، باوجود علم کے انہوں نے ہر دھرمی اختیار کی، لیکن اس طرز عمل کو کن لوگوں نے اپنایا؟ جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس کتاب نہیں تھی، انہوں نے بھی ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ تم صحیح نہیں ہو ہم صحیح ہیں، تم اچھے نہیں ہو ہم اچھے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی راہبر ہیں، ہمارے جتنے بھی قائد ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، شریعت کا علم جاننے والے ہیں، یا کسی بھی طرح سے وہ لوگوں کو گائیڈنس دینے والے ہیں، بچوں کو گائیڈنس کرنے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسا عمل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ یا ہمیں دیکھ کر کوئی آدمی اس عمل کو دین سمجھ کر اختیار کر لے اور اپنی ساری زندگی میں اسی پر عمل کرتا رہے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح یہود و نصارہ کو یہاں تنبیہ کی گئی ہے، اسی طرح ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ان کے اندر تکبر آ گیا، اسی طرح ہمارے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے اگر ہم کسی کو اچھا کہیں، کسی کو برا کہیں اور خود کو اچھا کہیں۔ میں اگر کہوں کہ میں ٹھیک ہوں، سامنے والا غلط ہے، تو یہ میرے اندر تکبر لا سکتا ہے۔ میں کہوں کہ میں صحیح دین پر چل رہا ہوں، سامنے والا غلط دین اختیار کیے ہوئے ہے، ہاں اگر تو واضح طور پر قرآن و حدیث سے اسے پتہ ہے کہ وہ غلط
غلط کر رہا ہے پھر تو اس کو اسے سمجھانا چاہیے، لیکن ایسی صورت میں بھی خود کو بڑا نہ ظاہر کرے، خود کو بڑا نہ ظاہر کرے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، بلکہ دوسرے کو راہ راست پر لانا مقصود ہو۔ نیت کو سب سے پہلے خالص کرنا چاہیے، نیت کو سب سے پہلے خالص کرنا چاہیے کہ وہ کسی طرح راہ راست پر آ جائے، وہ کسی طرح سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن اپنے اندر تکبر کا ذرہ برابر بھی شبہ نہ چھوڑے، اپنے اندر عاجزی اختیار کرے، عاجزی لے کر آئے، انکساری لے کر آئے، اس کے بعد سامنے والے کو نصیحت کرے، اس کے بعد سامنے والے کو سمجھائے، لیکن اس کو یہ نہ کہے کہ آپ بالکل ہی غلط ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کو اللہ کا حوالہ دے کر، اللہ کے رسول کا حوالہ دے کر، صحابہ کرام کی زندگیوں کا حوالہ دے کر سمجھایا جائے کہ میں بھی تیرے جیسا ہی عاجز بندہ ہوں اللہ کا، لیکن قرآن ہمیں اس عمل میں یہ تعلیم دیتے ہیں، قرآن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس عمل میں یہ سکھاتی ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل اس عمل میں ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح اس کی اگر رہنمائی کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، تو خود بندہ سمجھانے والا جو ہے وہ بھی تکبر سے محفوظ رہے گا، اس کے اندر اور بھی زیادہ تواضع اور انکساری آئے گی، اور ایسا واعظ اور ایسی نصیحت جو ہے وہ سامنے والے پر اثر انداز بھی ہوگی، سامنے والے پر اثر انداز بھی ہوگی۔ اگر ایسا طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم تکبر سے بھی بچے رہیں گے، اور سامنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے جو ہے وہ راہ راست پر لائیں گے، اسے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر دوسری چیز یہ بیان کی، اور تیسری چیز فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز یہاں پر بیان کی کہ تم جو دین میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو، یا نیکی کے معاملے میں کہ اس کا دین صحیح نہیں ہے، میرا دین صحیح ہے، میرا راستہ صحیح ہے، اس کا راستہ صحیح نہیں ہے، یہ سارا کا سارا جو تم اختلاف کر رہے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف نہیں جا رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہارے درمیان قیامت والے دن فیصلہ فرما دے گی کہ کون جو ہے وہ قرآن کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا تھا، کون جو ہے وہ نبی کی سنتوں کو پامال کر کے خود کو بڑا پیش کرنے والا تھا، اور کون ہے جو وہ راہ راست پر سے ہٹا ہوا تھا، گمراہی کو اختیار کرنے والا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کے تحت آ جاتی ہیں۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے بلا کر دونوں فریقوں کو، وہ ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، سمجھانا ایک الگ چیز ہے، اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے، سمجھانا سامنے والے کو ایک الگ بات ہے، اختلاف کرنا ایک، اختلاف کے اندر سمجھانا مقصود نہیں ہوتا، اختلاف کے اندر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، سامنے والے کو گرانا مقصود ہوتا ہے، سامنے والے کو نیچے دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اختلاف کے اندر یہ پہلو جو ہے یہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر اختلاف کی نیت نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے، اس میں تو بندہ عاجزی اختیار ہی کرتے ہیں، تو ہم کوئی بھی کام ایسا نہ کریں کہ جس میں ہم سامنے والے کو گرانا چاہیں، سامنے والے کو کمتر سمجھیں، یا سامنے والے کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت ہماری نظر کے اندر نہ ہو، ایسا کام کوئی بھی نہ کریں۔ اگر ایسا کوئی کام کر لیا جس کے اندر اختلاف ہوا میرے اور سامنے والے کے درمیان، اور میں نے قرآن و حدیث سے رہنمائی نہ لی، صحابہ کرام کی زندگیوں سے رہنمائی نہ لی، تو اللہ تعالیٰ کل دونوں فریقوں کو بلا کر ان کے درمیان فیصلہ کریں گے اور کہیں گے کہ اس چیز کے اندر تم دونوں نے اختلاف کیا تھا، تم دونوں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے اپنے حق میں بہتر سمجھتے تھے، تو میں بتاتا ہوں کہ کون حق پر ہے اور کون غلط ہے۔ تو آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ذلت و رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر، اگر قرآن کو پڑھ کر، قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارنے
گزارنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کے اندر بھی ہمارے عروج کا سبب بنے گا، یہ دنیا کے اندر بھی ہمیں بلندیوں تک لے جائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ایسی عظمت والی کتاب ہے، یہ کسی کو بھی گرنے نہیں دے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کا ذریعہ ہے، چلانے کی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھ کر قرآن کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے بنے۔ جو احکامات نہیں جان سکتے تو اپنے کسی عالم سے رابطہ رکھیں، اپنے کسی نیک آدمی سے رابطہ رکھیں جو قرآن کے احکامات کو، جو شریعت کے احکامات کو، جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عافیت والی زندگی دے، دنیاوی اور اخروی ذلت اور رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، میری بھی اور میرے پیاروں کی بھی اللہ تعالی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی سے عافیت والی زندگی چاہتے ہیں، اللہ تعالی عافیت والی زندگی دے۔ اللہ تعالی سے ایمان والی زندگی چاہتے ہیں، اللہ تعالی ایمان والی زندگی دے۔ اللہ تعالی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، شفا یابی والی زندگی دے۔ دنیاوی اور اخروی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے جو گزر چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔